لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وأشهد أن أصحابه وذرياته صلى الله عليه برضوانه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ أمر أمتي حيث زوي لي منها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے جو ہمیں مکمل امان اطمینان کے ساتھ جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں کے اندر اپنے گھروں میں سے سب سے زیادہ مبارک گھروں میں، اپنے بندوں میں سب سے زیادہ مبارک بندوں کے درمیان بیٹھنے کی اور دین کو ان مبارک اوقات میں سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ توفیق اللہ کی طرف سے چنندہ ہوتی ہے. یہ رتبہ جسے ملتا ہے اسے ملتا ہے. آج ہمارے لیے کئی سعادتیں ایک ساتھ جمع ہیں. کچھ دیر قبل آپ نے فضیلت الشیخ عبدالرؤوف حفظہ اللہ کو حج کے موضوع پر بیان کرتے ہوئے سنا. آپ نے حج کے موضوع کے ساتھ ساتھ اپنے دل کا درد اور امت مسلمہ کے ساتھ اپنی ہمدردی کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی. بہت حد تک ثواب دید تک پہنچے. کچھ نظریاتی اختلاف کے ساتھ ہر ایک کو اختلاف رائے کا حق ہوتا ہے. ماشاء اللہ شیخ نے بہت ہی مختصر انداز میں حج کا طریقہ بیان کیا. حج کے ارکان، فرائض، واجبات، مستحبات، گویا کہ ایک انسان خود اپنے آپ کو وہاں محسوس کرتا ہو. پھر حجر اسود کے تعلق سے شیخ نے جو بیان کیا اور ہمارے حضرت عزیز مدینہ منورہ سے تشریف فرما معزز اور باوقار شخصیت جناب انجینئر، اور اگر میں فضیلت الشیخ بھی کہوں تو میرے 15 سال کے تجربے میں کوکن کا درد رکھنے والی شخصیات میں بہت کم شخصیات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ایسا مہمان نواز، ایسا دل نواز اور علماء نواز بنا کر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. خامیاں سب میں ہوتی ہے، مجھ میں بھی خامیاں ہے، جی بھائی میں بھی خامیاں ہے، اور ہر میدان میں کام کرنے والے کے اندر خامیاں ہوتی ہے. مگر دین کا درد صرف ان کو نہیں ہوتا جو میدان میں ہوتے. اللہ کے بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں، بلکہ علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد بھی ایسی ہے جو اپنے گھر میں، اپنے حجرے میں، اپنے مدرسے میں اور اپنے مسجد اور اپنے روم میں بیٹھ کر بھی دین کی فکر کرتے ہیں. ایسی بہت بڑی تعداد. اور وہ جو کام کرتے ہیں میدان میں کام کرنے والوں کے مقابلے میں ان کا کام ظاہر نہیں ہوتا، مگر اللہ رب العالمین کی یہ توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کس سے چاہے لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ایک شخص جنگ کے دوران شہادت کے جوہر بتاتے بتاتے شہید ہو گئے. مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت ساری ایسی چیزوں سے آپ باخبر کرتے تھے جو ہمیں نہیں پتا چلتی, جو صحابہ کو نہیں پتا چلتی. اپنے علم غیب کے حصے میں سے آج ہم لڑتے ہیں اس موضوع پر کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا. یہ ہمارے مارکیٹ کا آج کل ہاٹ ٹاپک ہے. مگر اگر ہم قرآن کریم کی روح اور سنت نبویہ پر غور فرمائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عام انسانوں کو پتہ نہیں چلتی, نبی کو پتہ چلتی, اور نبی کو استقلالاً پتہ نہیں چلتی جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم اور بواسطہ جبرائیل یا وحی کی اقسام میں سے کسی قسم کے ذریعے سے خبر نہ کی جائے تب تک نبی کو بھی پتہ نہیں چلے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک بہت ساری باتیں پتہ تھی, مگر ان چیزوں کا علم نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتائی. بالکل آسان سی تھیری ہے. اب آپ اسے اطلاعی کے ہے, غیر اطلاعی کے ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر, لا ادری هل تبع نبی ام لا, مجھے نہیں پتا کہ تبع علیہ السلام جن کا قرآن نے سورہ قاف میں ذکر کیا, کیا وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے. پھر آپ نے فرمایا, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نبی نہیں تھے. سورہ کہف میں اس کا ذکر, اور سنت یہ ہے کہ ہر جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی جائے. یہ سنت ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بنو اسرائیل سے متعلق, موسیٰ علیہ السلام اور آل عمران کے تعلق سے بہت اہم چیزوں کا ذکر کیا, جن میں ذوالقرنین کا بھی ذکر. تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے نہیں پتا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں وحی نازل نہیں کی گئی. وما ينطق عن الهوى, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے, اللہ رب العالمین آپ کو سکھاتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں, آپ کی طرف الہام کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص جہنمی ہے, ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ اور دائم جہنم میں رہنے والا نہ ہو. ایسی امت کی بہت بڑی تعداد ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے ہم سب کو کہ امت محمدیہ کی ایک بڑی تعداد ہے جو جہنم میں داخل ہوگی, اور ان کے گناہ, ان کی گمراہیوں کے وقت انہیں عذاب بھی دیا جائے گا. لیکن اگر ان کا گناہ شرک تک نہیں پہنچتا بلکہ صرف اور صرف کبیرہ تک پہنچتا ہے تو انہیں جہنم سے نکالا جائے گا. یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی امت محمدیہ کے ساتھ. آپ نے فرمایا, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت لاحق ہوگی اہل کبائر کو جنہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے. مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدم قدم پر شفاعت کریں, قدم قدم پر آپ کی شفاعت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے تعلق سے اتنے حریص ہیں, اتنے حریص ہے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک موقع دیا ہے کہ وہ جو بھی مانگ لے اللہ اسے قبول کرے. سارے انبیاء نے اپنی چاہت اور اپنی رغبت کے حساب سے جو چیز انہیں مطلوب تھی مانگ لی, میں نے نہیں مانگی. کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سارے انبیاء نے اپنی چاہت اور رغبت سے جو چیزیں مطلوب تھی مانگ لی, میں نے نہیں مانگی. وَإِنَّمَا اِخْتَبَعْتُ, میں نے اسے چھپایا, میں نے اسے بیلنس میں رکھا ہے, میں نے اسے بچا کر رکھا ہے.
وہ کیا ہے؟ میری امت کے لیے شفاعت، میری امت کے لیے شفاعت۔ قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفیع ہو گئے، مذنبین کے لیے شفیع ہو گئے، گنہگاروں کے لیے شفیع ہو گئے، اپنی امت میں اہل توحید کے لیے شفیع ہو گئے، صرف اہل توحید کے لیے نہیں، گنہگاروں کے لیے بھی شفیع ہو گئے۔ لہذا ہمیں ہر پل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیجنا چاہیے، خاص کر جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں کے اندر کہ یہ نبی کا حق ہے، اللہ بھی سلام بھیجتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے تو صلاۃ بھیجتے ہیں، لیکن اہل ایمان تمہیں صلاۃ اور سلام دونوں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لاکھوں سلام اور صلاۃ نازل ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، صحابہ کو تعجب ہوا۔ اس طرح کی 3 سے 4 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ اسے منافق کہہ لیجئے، مگر ان کے شجاع کے جوہر تھے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اگر اللہ کو اس دین کا کام لینا ہو تو وہ آپ کی پارسائی نہیں دیکھتا، اسے آپ کے پارسائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کو دین کا کام لینا ہو تو فاجر اور فاسق شخص سے بھی اللہ لے سکتا ہے۔ تو ہم کس چیز پر فخر کریں، کس چیز پر ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھیں؟ ابھی فضیلت الشیخ عبد الرؤوف حفظہ اللہ جو حج کے موضوع پر بیان کر رہے تھے، کئی الگ الگ موضوعات کو انہوں نے اپنے اس موضوع کے تحت بیان کرنے کی اور مختصر طور پر ان کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی۔ بہت بہتر موضوع تھا، اور چند چیزیں جن کی جانب مجیب اللہ بھائی نے اشارہ کیا کہ ان چیزوں پر نہیں بولنا چاہیے۔ کبھی کبھی سہون یا خطأً ایسی چیزیں ہو جاتی ہے، جیسے حجر اسود کے بارے میں کہا کہ وہ 6 فٹ کے اوپر جو ہے، اونچائی کے اوپر ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس طریقے سے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا عبد الرؤوف صاحب کو حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہاں جا کر ان مبارک شعائر کا مشاہدہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خاص طور پر ہماری اس مجلس میں شریک مجیب اللہ دستے کا ہم سب کو مہمان بنائے۔ جو لوگ مدینہ جاتے ہیں وہ ان کی مہمان نوازی سے واقف ہے۔ اللہ نے بڑا شرف بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیسوں سے بھی نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذریت سے بھی نوازا ہے، اچھے بنگلے سے بھی نوازا ہے، دین کی طرف سے بھی نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے کوکن کے تعلق سے فکر سے بھی نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجیب اللہ بھائی کے حق میں اخلاص نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کی مدینہ میں ضیافت نصیب فرمائے۔ تو انسان کبھی کبھی سہون ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ علامہ نور الحین السلفی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے ان کی ایک تقریر سنی تو انہوں نے ایک لطیفہ بیان کیا کہ میں نے حج کے موضوع پر کتاب لکھی، حج کے موضوع پر کتاب لکھی، اور اس میں میں نے یہ ذکر کیا کہ طواف کیسے کیا جاتا ہے، سعی کیسے کی جاتی ہے۔ سنت کے مطابق ذکر کیا کہ طواف 7 مرتبہ کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے سعی بھی 7 مرتبہ ہوتا ہے۔ طواف کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ایک طواف ختم ہوتا ہے۔ علامہ نور العین لکھتے ہیں کہ جب کتاب میں تو میں نے لکھا ہے، سفر حج میں کتاب میرے ہاتھ میں ہے، رہنما اور گائیڈ میرے ہاتھ میں ہے، لیکن جب صفا اور مروہ کی سعی شروع کی تو صفا اور مروہ کی سعی میں سنت یہ ہے کہ صفا سے اگر شروع ہوئی تو مروہ پر ایک سعی ختم ہوتی ہے۔ یہی بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی، لیکن جب عملی میدان میں اترے تو صفا سے مروہ تک اور مروہ سے دوبارہ صفا تک جو ہمارے نزدیک 2 ہوتی ہے، مولانا نے 1 کیا۔ اب 3 اور 4
یعنی 8 مرتبہ صحیح کی ختم نہیں ہو رہے. ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ لوگ سب چلے گئے. مولانا تعجب کا شکار اپنے آپ کو کوس رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بعد میں جب تھکاوٹ ہوئی اور لوگوں سے دریافت کیا کہ بھائی آپ لوگ تو جا رہے ہو, میرے ابھی تو صرف 3 چکر ہوئے ہیں جبکہ ہم سب نے ساتھ میں شروع کیا. تو کہا مولانا آپ کیسے صحیح کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں پہلے مروہ پہ جاتا ہوں پھر صفا پہ واپس آتا ہوں تو 1 چکر مکمل ہوتا ہے. تو کہا ایسے کیسے؟ کہا مولانا آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, آپ کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے. تو عملی میدان میں کبھی کبھی اس طریقے کا جو ہے سہو ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرمائے. اس طرح کی بات ابن حزم رحمہ اللہ سے بھی وارد ہے کہ حج کے موضوع پر اس طرح کی بہت ساری تطبیقی چیزیں جو پہلے پتہ نہیں تھی وہاں جانے کے بعد پتہ ہوتی ہے اور پھر انسان جو ہے اپنے اصلاح کرتا ہے. میرے عزیز بھائیوں, مولانا عبدالرؤوف صاحب نے اپنی مختصر اور جامع اور مدلل تقریر کے اندر آل ابراہیم کا بھی خصوصی طور پر ذکر فرمایا. اللہ اکبر, اگر وہ اپنی تقریر اور اپنے محاضرے کو اس عظیم شخصیت پر ہی منحصر رکھتے تو شاید وقت کی کمی پڑ جاتی. حج اور ابراہیم علیہ السلام کا انتہائی زیادہ گہرا تعلق, انتہائی زیادہ گہرا تعلق. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا, بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا. کس نے بنایا؟ اللہ نے. اس کی وضاحت نہیں فرمائی. بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ ملائکہ نے, فرشتوں نے اس گھر کی بیت المعمور کے نیچے بنیاد رکھی. بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی. بعض نے مختلف اقوال ذکر فرمائے, لیکن صحیح بات اس سلسلے میں کوئی بھی نہیں جانتا. بنو اسرائیل کی چند روایتیں وارد ہے تورات کے اندر اور بائبل کے اندر, جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور حجاز سے لے کر جزیرے عرب کے آخر تک شام اور میڈیٹرینین سی جسے ہم بحر متوسط کہتے ہیں, یہ وہ مقام ہے جو انبیاء اکرام کی سرزمین ہے. یہیں پر صحیح قول کے مطابق بلا تحدید مکان حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا. اور اس سرزمین کے اطراف میں آج بھی ایسے آثار موجود ہیں جہاں طوفان نوح کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو بلا تعیین مکان اور حدود کے یہ وہ مبارک سرزمین ہے جو انبیاء کرام کی سرزمین ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ مکہ شریف میں خانہ کعبہ کی بنیاد انبیاء میں سے کسی نبی نے رکھی ہو, خواہ آدم نے رکھی ہو, خواہ شیش نے رکھی ہو, مگر یہ بات حتمی طور پر کہی جا سکتی ہے کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کی تجدید فرمائی. اور یہی سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے ابراہیم آج سے لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ حج پر آنے کی جسے بھی استطاعت ہو, طاقت ہو, وہ حج پر ضرور تشریف لائے. یہ مبارک سلسلہ ہے, یہ مبارک خاندان ہے جو آل ابراہیم سے لے کر آل موسیٰ, آل عیسیٰ, آل عمران, ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کو, 4 قسم کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سیادت کے لیے, دنیا کی سیاست کے لیے, دنیا پر حکومت کے لیے اور دنیا پر اپنی ثبات قدمی کی مثالیں دینے کے لیے چن لیا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ توحید کے لیے ہم نے ہی قربانی دی ہے؟ ارے ہم سے پہلے بنو اسرائیل بھی گزرے. ہم بنو اسرائیل کو قرآن کریم میں ایک نگیٹو انداز میں پڑھتے ہیں, ہمیں نگیٹو انداز میں بیان کیا جاتا ہے, مگر لاکھوں اور کروڑوں بنو اسرائیل ایسے ہیں جو جنتی ہیں. لاکھوں اور کروڑوں بنو اسرائیل ایسے ہیں جنہوں نے صدیوں میں شرک کی مخالفت کر کے توحید کی خاطر ثابت قدم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان 4 مبارک سلسلوں کا ذکر فرمایا, ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا. کس کو چنا؟ آدم کو.
آدم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا کہ وہ انسانیت کی ابتدا بنے، وہ توحید کی ابتدا بنے. یہ اصطفاء ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اس دنیا کی ابتدا توحید سے ہوئی ہے. جو شخص یہ کہتا ہے، ہمارے نصاب تعلیم کی کتاب یہ کہتی ہے کہ انسان کی ابتدا بندر سے ہوئی، جھوٹ ہے. ہماری ریٹورک فلسفی اور ہمارے بعض گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ دنیا کی ابتدا شرک سے ہوئی، جھوٹ ہے. اس دنیا کی ابتدا سب سے زیادہ پوتر اور مقدس شخصیت حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. یہ اصطفاء ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان اللہ اصطفى آدم، اللہ نے آدم کو چن لیا. آدم کی نسل چلی، صدیوں تک چلی. بہت سارے انبیاء اکرام آئے جو سارے کے سارے توحید پہ تھے، شرک کا ذرہ برابر بھی وجود نہیں تھا. ونوحن، پھر اس کے بعد صدیوں کے گزرنے کے بعد ایک برگزیدہ بندے آئے، حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں نے قبروں پر مجاور گیری شروع کی، لوگوں نے درگاہوں پر بیجا بزرگوں کا، صالحین کا بیجا، ان کے حق میں غلو کرنا اور افراط کرنا شروع کیا. مقصد نہیں تھا، مقصد بزرگ نہیں تھا، مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ان بزرگوں کی عبادت کریں. مقصد یہ تھا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا. 5 برگزیدہ بندوں کا نام لیا ہے قرآن میں. یہ کوئی مشرک نہیں تھے، یہ کوئی بت نہیں تھے، ان کے نام سے بت بنائے گئے. یہ بزرگ بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہؤلاء رجال قوم صالحین، ہؤلاء رجال قوم صالحین من قوم نوح، کہ نوح علیہ السلام کے یہ 5 برگزیدہ بندے تھے جو اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی طرف بلاتے اور لوگوں کو توحید کی تعلیم دیتے. مگر جب ان کی وفات ہوئی تو انہی اہل توحید کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ یہ تو بزرگ بندے تھے، یہ چلے گئے، ہم تو بڑے نافرمان ہیں، چلو ایک کام کرتے ہیں کہ ان کی تصویر بنا دیتے ہیں، ان کے نام کی مورتی بنا دیتے ہیں، جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے اس جگہ پر کوئی پوتر چیز رکھ دیتے ہیں، اس کو پانی سے دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس پر دودھ چڑھاتے ہیں. یہاں سے شرک کی ابتدا ہے. فَلَمَّا نُسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ اچھی چیز تھی، کوئی بتانے والا نہیں تھا. مگر جب یہ لوگ بھی وفات پا گئے، ان کے بعد دوسری نسلیں آنے لگی تو انہوں نے سمجھا کہ ہم سے پہلے جو بزرگ تھے وہ ان قبروں کی، ان مورتیوں کی بالذات عبادت کیا کرتے، لہذا ان کی عبادت ہی توحید کی خاطر مطلوب ہے اور یہی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بطور سیڑھی پہنچا سکے. یہاں سے شرک کی ابتدا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کی ابتدا ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام نے ساری اقوام کو سمجھانا شروع کیا، کوئی بھی ایمان نہیں آیا. چند اشخاص تھے گنتی پر گنے جانے والے جو ایک کشتی میں سما سکتے تھے. اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ سے ہماری نگرانی میں کشتی بنائے. کشتی بنائی گئی، بار بار توڑی جاتی، حضرت نوح اسے بناتے، لوگ استہزاء کرتے کہ ان پہاڑیوں میں جہاں دور دور تک پانی نظر نہیں آتا یہ کشتی کیسے چلے گی، کیوں کر چلے گی. مگر اللہ کا حکم تھا. نوح علیہ السلام پر اللہ کا الہام تھا کہ جو اہل توحید ہوں گے وہ بچیں گے، جو اہل توحید نہیں ہوں گے وہ نہیں بچیں گے. چنانچہ طوفان نوح آیا، ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، سب تہس نہس ہو گئے سوائے اس کشتی کے. واستوت علی الجودی، جو جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی. اس کے علاوہ اس وقت کی کرنٹ دنیا سب کے سب تباہ ہو گئی. یہ میں نہیں کہتا، یہ تورات کہتی ہے، یہ انجیل کہتی ہے، یہی بات زبور میں ہے اور یہی بات قرآن کریم کہتا ہے.
نوح علیہ السلام کا قصہ کوئی دیومالائی قصہ نہیں ہے، یہ متفق علیہ قصہ ہے۔ چند الفاظ اور تعبیرات کے اختلاف کے ساتھ یہ تورات میں بھی وارد ہے، یہ بائبل میں بھی وارد ہے، یہ سفر حزقیال میں بھی وارد ہے، یہ سفر ملوک میں بھی وارد ہے، یہ حکومت میں بھی وارد ہے، یہ نبوت میں بھی وارد ہے، اور یہ قرآن کریم جو سب سے زیادہ سچی کتاب ہے اس میں بھی وارد ہے۔ چنانچہ ساری نسلیں تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، نوح کو چن لیا۔ اب دوبارہ اہل توحید کی نسل شروع ہونے لگی۔ نوح علیہ السلام سے نسل کا یہ سلسلہ چل پڑا، یہاں تک کہ انبیاء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد آئی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو اللہ نے چن لیا۔ یہ آل ابراہیم کون ہے؟ یہ آل ابراہیم وہی ہیں جن کی محنتوں سے اور جن کی کوششوں سے آج ہم مسلمان ہیں۔ یہ آل ابراہیم وہی ہیں جو آل عقیدار اور آل عدنان کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کا سبب بنے، اور جن کی بنیاد پر اس حج کو مشروع قرار دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو اس دنیا میں سیادت کے لیے چن لیا۔ وآل عمران، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آل عمران کا ذکر کیا۔ یہ آل عمران کون ہے؟ اللہ اکبر، دنیا پر حکومت کرنے والے وہ انبیاء جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ صاد کے اندر فرمایا۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے قصے کو پڑھیے۔ اللہ سے دعا کی، اے اللہ ایسی بادشاہت عطا کر دے، ایسی بادشاہت اور ایسی سیاست عطا کر دے کہ قیامت تک داؤد اور سلیمان کو دی گئی حکومت قیامت تک کسی انسان کو حاصل نہ ہو۔ اور اللہ نے وعدہ کیا، نبی کی دعا کی، اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کی۔ سلیمان علیہ السلام کے قصے کو پڑھیے۔ ان کے زمانے میں آج ہم جس ایوولوشن کی بات کرتے ہیں، آج جن عالیشان بلڈنگوں میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ وقت کی ضرورت کے حساب سے بہت زیادہ متطور ہے، بہت زیادہ اس میں ترقی ہوئی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہونے والی ترقیوں کا اگر ذکر کیا جائے، ہمارے زمانے کی ترقیاں ہیج ہے، ہمارے زمانے کی ترقی ہے۔ تو یہ وہ مبارک خاندانی سلسلہ ہے جسے اللہ نے اس دنیا میں سیادت کے لیے چن لیا۔ 4 قسم کے لوگ تھے، اور اس کے بعد فرمایا ذریۃ بعضها من بعض، یہ ذریتیں اور یہ قبائل، یہ نسلیں، یہ ٹرائبس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں آل موسیٰ بھی ہے، ان میں آل عمران بھی ہے، ان میں آل زکریا بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالو تھے، ان میں آل یحییٰ بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے، ان میں آل مریم ہے، ان میں لاکھوں اور کروڑوں بنو اسرائیل کے وہ جنتی لوگ ہیں جن کی قرآن نے تعریف کی ہے اور جن کا مقام مدح کے طور پر قرآن میں ذکر ہوا ہے، سوائے قوم یہود کے۔ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہود موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ غلط۔ یہود موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس موضوع کی مزید وضاحت کروں۔ یہود وہ لوگ ہیں جو بنو اسرائیل کا وہ حصہ تھے جو اپنے کفر اور عناد کی بنیاد پر بنو اسرائیل سے الگ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 500 صدیاں گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل آئی۔ کسی یہودی کا وجود نہیں تھا، کسی یہودی کے سارے بنو اسرائیل تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کے آنے کے بعد آپ کے 12 حواریین جنہوں نے توحید کی خاطر بے شمار قربانیاں دی، بے شمار قربانیاں دی، کسی کو پھانسی دی گئی، کسی کو کاٹ دیا گیا، کسی کو شہید کر دیا گیا۔ 12 حواریین نے جن کا قرآن نے تذکرہ فرمایا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی۔ اس کے بعد رومانی حکومت کا غلبہ ہوا اور انہوں نے تورات کو، انجیل کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پھر ایک وقت آیا جب حضرت عزیر، یا جس طریقے سے یہودی کہتے ہیں عزرا کی بنیاد پڑی۔ عزرا آئے، تورات جو مختلف علاقوں میں بٹی ہوئی تھی
کسی نے چوری کر کے بابل میں لے کر گیا، کوئی چوری کر کے رومان چلا گیا، کسی نے تورات کو دفن کر دیا، کسی نے موسیٰ علیہ السلام کے الواح کو اٹھا کر پہاڑوں میں دفن کر دیا۔ حضرت عزیر یا عزرا یا جو بھی نسبت ذکر کی جاتی ہو وہ آئے اور انہوں نے تورات کو جمع کرنا شروع کیا۔ جو لوگ تورات کو جمع کرتے تھے انہیں کہا جاتا تھا یہود۔ کیا کہا جاتا تھا انہیں؟ بنو اسرائیل کے وہ افراد جنہوں نے گم شدہ تورات کو جو مختلف علاقوں میں بٹی ہوئی تھی، دنیا والوں نے اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، اسے جمع کرنا شروع کیا تو انہیں کہا جانے والا ایسے لوگ جو ہلتے ہیں، یہود کہتے ہیں ایسی قوم جو کسی دینی کتاب کو پڑھتے وقت ہلتی ہو، لأنهم كانوا يهودون عند تلاوت التوراۃ۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ تورات کی تلاوت کے وقت وہ ہلا کرتے تھے تاکہ جلد سے جلد یاد ہو، گمشدہ چیز کو جلد سے جلد محفوظ کیا جائے۔ تو یہ یہودی قوم ہے۔ تو یہودی قوم یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے، یہ بنو اسرائیل کا ایک حصہ ہے جن کی بنیاد بعد میں پڑی ہے۔ تو بنو اسرائیل کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا، بے شمار نعمتوں سے اللہ نے انہیں نوازا تھا۔ یہ 4 مبارک سلسلے آئے اور ان 4 مبارک سلسلوں کے بعد ایک بہت طویل فترہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا، اور پھر اس کائنات کے اندر تاجدار نبوت، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رحمت دو عالم، سرور کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت دے کر مبعوث کیا گیا، اور ساری کائنات کو آپ کی رسالت کا پابند بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے تم تک اللہ تعالیٰ نے ان 70 امتوں کو بھیجا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح فرماتے ہیں، قیامت تک آنے والی 70 امتوں کے اندر انتم تتمون 70 من الامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قیامت تک آنے والی 70 امتوں میں سے 70ویں نمبر پر بھیجی گئی امت، سب سے آخری امت، سب سے آخری امت امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ مگر سب سے آخر ہونے کے باوجود اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل، سب سے اکرم، سب سے بہتر، سب سے اولا، سب سے اعدل، سب سے اتم اور سب سے اوسط امت ہے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا میں اور آپ حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم تتمون 70، کہ تم اس 70 کی عدد کو پورا کر رہے ہو جو قیامت تک امتیں بھیجی جانے والی ہے۔ یہ ٹریڈیشن ہے میرے بھائیوں، یہ تاریخ ہے جن کا قرآن نے ذکر کیا، جن کا تورات نے ذکر کیا۔ وہ تاریخ نہیں ہے جو ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے۔ وہ ہسٹری نہیں ہے جو ہسٹری کے نام پہ ہمیں بتائی جاتی ہے، جو دوسروں کی تاریخی ملبوں پر اپنے عہد اور اپنے قصوں کو نافذ اور چسپاں کر کے پیش کی جاتی ہے ہماری نصابی کتابوں میں۔ وہ تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ تو وہ ہے جو بنو اسرائیل کی ہے، تاریخ تو وہ ہے جو آل ابراہیم کی ہے، تاریخ تو وہ ہے جو آل عیسیٰ کی ہے، تاریخ تو وہ ہے جو اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ یہ وہ تاریخ کے مبارک سلسلے ہیں جن میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ افضل مقام دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بھیجے جانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آنے والی قوم، سب سے آخر میں آنے والی قوم، مگر اللہ کے پاس مرتبت، اللہ کے پاس مقام کے اعتبار سے اللہ کے پاس تمہارا مقام صف اول کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفوف اہل الجنت 20 و 100، کہ اللہ تعالی قیامت تک آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک آنے والے
سارے جنتی افراد کو صفوں میں قطار در قطار کھڑا فرمائیں گے. قیامت تک آنے والی انسانیت میں سے جو جنت کے مستحق ہے انہیں قطاروں میں کھڑا کیا جائے گا. 120 قطاریں مکمل ہوں گی جن میں سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شرف بخشا ہے کہ 120 قطاروں میں سے جنت کی 120 قطاروں میں سے 40 قطاریں آدم سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کی اور 80 قطاریں اللہ نے میری امت کو عطا کی. اللہ تعالی ہم سب کو اس قطار میں کھڑا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. یہ کوئی چھوٹی موٹی شفاعت نہیں ہے, اس کا اپنا مقام ہے جسے ہم ہر اذان کے وقت دہراتے ہیں, ہر اذان کے وقت دہراتے ہیں, ہر درود کے وقت دہراتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے, یہ شفاعت عظمیٰ ہے. 8 مقامات پر, قیامت کے 8 مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کے لیے شفاعت کریں گے. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے تعلق سے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں. یہ شرف اور یہ منزلت اور یہ عظمت آپ سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی, کسی کو نہیں دیا گیا. کسی نبی کی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ 70,000 لوگوں کو امت محمدیہ کا حصہ ہونے کے سبب بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں 70,000 لوگوں کو میری امت سے چنا جائے گا. وہ ایسے افراد جو توحید پر ہوں گے, ہم الذین لا یقتؤون ولا یسترقون, وہ لوگ جو رقیہ طلب نہیں کرتے, جو بچنا نہیں لگاتے, جو اپنے رب پر توحید کی بنیاد پر اتنے زیادہ متوکل ہوتے ہیں کہ شرک کو برداشت نہیں کرتے. 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے اور 70,000 میں سے ایک شخص میری شفاعت کی بنیاد پر ایک شخص اپنے ساتھ 70,000 کو جنت میں لے کر جائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے میرے عزیزوں, یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ پر خاص فضل فرماتے ہیں. یہ اللہ کا خاص فضل ہے. کنتم خیر امہ, اللہ نے تمہیں سب سے بہتر بنایا ہے, سب سے بہتر امت بنا کر بھیجا ہے. سارے انبیاء سے اس بات کا حد لیا گیا, سارے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حد لیا کہ اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے تو تمہیں اپنی نبوت کو قربان کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا کہ تم دنیا میں میرے عہد کو لے کر جا رہے ہو, توحید کو لے کر جا رہے ہو. اگر تمہارے نبوت کے دوران محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث کر دیے جائیں تو تم کیا رویہ اختیار کرو گے؟ سارے انبیاء نے بیک وقت کہا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت محمدیہ کا حصہ بننے میں شرف محسوس کریں. یہ مقام ہے اس امت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آواز جس گھر تک بھی پہنچے, لا يسمع بی یہودیا ولا نصرانیا, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ اگر کسی یہودی اور کسی نصرانی شخص کے گھر تک میری آواز پہنچتی ہے اور اگر وہ انکار کرتا ہے, وہ کفر اور عناد سے کام لیتا ہے, تو وہ سیدھے جہنم میں داخل ہوگا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان اللہ زوالی الارض, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو مکمل طور پر سمیٹ دیا. آج ہم دیکھتے ہیں زمین کا یہ حصہ, ابھی مجیب اللہ بھائی نے اس طرف توجہ مبذول کرائی کہ ہم جس کرۂ ارض پر رہتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے, اس کے مقابلے میں ہزاروں کروڑوں گیلیکسیز ہیں.
1920 کے اندر ایسٹرونومی پر کام کرنے والوں نے یہ کہا تھا کہ اس دنیا کے اندر 400 گیلیکسیز. 2020 کے اندر یہی سائنسداں جو 400 کہتے تھے اپنی تحقیقات سے یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر 4000 کروڑ سے زیادہ گیلیکسیز ہیں، اور ہم اس زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. سب سے چھوٹا سیارہ گیلیکسیز کے اندر یہ ہماری ارتھ ہے، ہماری زمین. تو اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سمیٹ دیا. ہو سکتا ہے ایک وقت گزرا ہو جب کسی کو اس حدیث کے سمجھنے میں شک اور شبہ ہوتا ہو. آج کے اس الیکٹرانک دنیا کے اندر ذرا برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش موجود نہیں. آج ہم گوگل میپ کے ذریعے کہاں کہاں پہنچتے ہیں، گوگل کو زوم کرتے ہیں، اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دنیا کا مکمل نقشہ کھینچ کر آتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ آلات موجود نہیں تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے سامنے سمیٹ دیا. فرأیت مشارقها ومغاربها، صحیح بخاری کی روایت. تو میں نے زمین کے مشرق میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارے کی ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر مطلع فرمایا. وَرَأَيْتُ مَغَارِبَهَا، اور مغرب کی سمت میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے ساری چیزوں سے مجھے مطلع فرمایا. اور مشرق اور مغرب تک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک جہاں تک پہنچی اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا کہ تمہاری دعوت اس جگہ تک پہنچے گی. وَسَيَبْلُغُ أَمْرَ أُمَّتِي، میری امت کا معاملہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میرے لیے زمین سکھیڑ دی گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میرے دین کو یہ شرف بخشا ہے کہ دنیا کے جس جس مقام پر دن ہوتا ہے اور جس جس مقام پر رات ہوتی ہے ان سارے مقامات پر خواہ چھوٹی سے چھوٹی جھوپڑی ہو یا عالی شان عمارت ہو، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دین کو ہر چھوٹے سے چھوٹے جھوپڑے اور بڑے سے بڑے عالی شان بلڈنگ تک میرے دین کو پہنچائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا فضل ہے کہ ہم تک صحیح اور صحیح سالم طریقے سے پہنچ چکا ہے. ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، ہم اس کی پاسداری کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا شرف ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہم اللہ کی اس نعمت پر جس قدر شکریہ ادا کریں کم ہے. اللہ کی اس نعمت پر ہم جس قدر اللہ رب العالمین کا شکر گزار رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسلام جیسی نعمت سے ہم کو نوازا ہے. میرے عزیز بھائیوں، دنیا کے کسی نعمت سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. دنیا کی کوئی نعمت اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی. یہ اسلام و نعمت ہے. میرے عزیز بچوں، میری عزیز بچیوں، میری ماں اور بہنوں، اس دین کے اوپر فخر محسوس کیجئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے دین کے ساتھ جوڑا ہے جو دین کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتا. سارے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں مگر اس دین میں اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ ساری تورات کو محرف کیا جا سکتا ہے. باوجود یہ کہ تورات آج بھی موجود ہے، آج بھی اس کے بہت سارے ایسے پارٹس ہیں جن میں تحریف نہیں ہوئی. نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، بعض تعبیرات کے اختلاف کے ساتھ تورات میں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، آل ابراہیم کے قصے ہیں، آل موسیٰ کے بہت سارے ایسے قصے جو قرآن کریم نے بیان کیے تورات میں اور انجیل میں بھی موجود ہے. مگر قرآن نے جس تفصیل کے ساتھ بیان کیے اور جن حقائق کو جو انسانیت کے ساتھ پوشیدہ تھی، سورہ کہف کے قصے کو لے لیجئے، ذوالقرنین کے قصے کو لے لیجئے، تبع کے قصے کو لے لیجئے، یہ ساری چیزیں جو تورات میں اوجل تھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. تو ساری کے ساری امت اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس دنیا میں ساری 70 امتیں گمراہ ہو سکتی ہیں، امت محمدیہ کا ایک طبقہ یا طبقوں میں چند افراد گمراہ نہیں ہو سکتے. امت محمدیہ کے سارے علماء گمراہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ایک عالم گمراہ ہو سکتا ہے
2 عالم گمراہ ہو سکتے ہیں، 10 اور 100 علماء گمراہ ہو سکتے ہیں، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، مگر ساری کی ساری امت بیک وقت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ یہ شرف ہے اس امت کو جو اس سے پہلے سابقہ امتوں کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گمراہی کے دور میں اور آخرت کے دور میں ایسے ایسے حالات آئیں گے کہ میری امت کا ایک ایک شخص میرے صحابہ کے 50 صحابہ کے برابر ہوگا استقامت۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ یہ امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر گمراہی اس امت کا حصہ ہو تب بھی اللہ تعالی سیبعث اللہ علی رأس کل 100، اللہ تعالی ہر 100 سال کی مدت میں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر 100 سال کی ابتدا میں، اللہ تعالی ہر 100 سال کی ابتدا میں ایسے شخص کو بھیجتے ہیں جو اس امت کی تجدید فرماتا ہے، جو اس امت میں ہوئے شرک، بدعات، خرافات کی تجدید کرتا ہے، ان میں جو چیزیں غلط طریقے سے داخل ہوئی ہیں انہیں ریفائن کرتا ہے، انہیں ریسائیکل کرتا ہے، اور اللہ کے دین کو اور اس کے عدل اور انصاف کی تعلیمات کو صحیح طور تک پہنچاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم اس امت محمدیہ کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری 70 امتوں پر گواہ بنایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے، چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام پر قائم رکھے، الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے، الہ العالمین جمعہ کی اس مبارک گھڑیوں کے اندر اللہ تعالی ہمارے دعاؤں میں شرف قبولیت بخشے، اللہ تعالی ہمارے صلوات اور سلام کو قبول فرمائے، الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرمائے، ہم میں سے جو کمزور ہے اللہ تعالیٰ انہیں طاقت نصیب فرمائے، ہم میں سے جو محتاج ہے اللہ تعالیٰ ان کی محتاجی کو دور فرمائے، ہم میں سے جو غریب ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں سخی بنا دے، ہم میں سے جو مالدار ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے لیے انہیں خالص بنا دے، ہم میں جو بے کس ہے اللہ تعالیٰ انہیں سہارا نصیب فرمائے، جو بیوہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے فضل و کرم سے اپنے رزق کے دروازے کھول دے، جو بغیر کسی وظیفے کے اور بغیر کسی مزدوری کے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزدوری اور تجارت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جو مسلمان تجارت کر رہے ہیں حلال تجارت کی انہیں توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی تجارت میں دگنی اللہ رب العالمین برکت نصیب فرمائے، الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اس مسجد میں اس مبارک مقام پر ان مبارک گھڑیوں کے اندر عصر اور مغرب کے درمیان جو قبولیت دعا کا وقت ہے اللہ تعالی ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام اولیاء اکرام کا ساتھ جنت میں نصیب فرمائے، الہ العالمین ہم سب کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے بچوں اور بچیوں کو دین کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کے نشہ سے ہمیں دور فرمائے، الہ العالمین والدین کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، ان میں سے جو گزر گئے ہیں ان کی طرف سے صدقے جاریہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، الہ العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنی آغوش رحمت میں لے لے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔